ہو کے ہزارے میں سے گزرتا ہے۔ جنگلات ہمارا دوسرا بڑا اثاثہ ہے، وہ بھی کاربن جو ہے کریڈٹ جو ہے وہ کرتا ہے۔ اسی طرح صحت، معدنیات، یہ چیزیں تمام مرکز جو ہے، کیونکہ یہ سی پیک سے منسلک ہیں اور قومی سطح کے منصوبے ہیں، یہ ہزارہ کا فنڈ جس طرح کسی دور میں فاٹا کا خصوصی پیکج کیا گیا، بلوچستان کا دیا گیا، گلگت بلتستان کا دیا گیا، تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ خصوصی پیکج ہزارہ کو بھی ہمیں دیا جائے۔ اور انٹرنیشنل سطح پہ جو فنڈ شہزادہ صاحب کو پتا ہے کہ یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے اس کو ابزارو دو چیزیں کرتی ہیں، پانی اور درخت۔ یہ انٹرنیشنل سطح کے جو فنڈ آتے ہیں وہ بھی ہزارہ کو نہیں ملتے، لہذا ہمارا یہ مطالبہ ہے صوبائی گورنمنٹ سے بھی اور مرکزی گورنمنٹ سے کہ ہمارا یہ حق ہمیں دیا جائے۔ اس دفعہ کا جو بجٹ پیش کیا گیا 2100 ارب روپے کا شہزادہ صاحب بجٹ پیش کیا گیا، ہزارہ کی آبادی کے حساب سے ہو کے جو مردم شماری ہے اس میں کم شو کی گئی، لیکن 62 لاکھ آبادی کے حساب سے ہمارا 2100 ارب میں سے 315 ارب روپے ہزارہ کا بنتا ہے۔ تو اگر آپ سوچیں کہ 60 سے 65 لاکھ روپیہ اگر ملازمین کا نکالیں تو ہر ضلع کو 25 سے 26 ارب روپے جو ہے وہ ہمیں سالانہ مل سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم نئے انتظامی یونٹ کی جو بات چل رہی ہے اس کی بھرپور تحقیق کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر نئے انتظامی یونٹ کی ضرورت ہے، اور ہم کہیں گے کہ اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ بنایا جائے، کیونکہ یہ ہزارہ فائد خطہ ہے۔ جس طرح سردار صاحب نے کہا کہ خون کے نذرانے ہم نے دیے ہیں، اور ہماری میں شہزادہ صاحب سے یہ بات واضح کہوں گا کہ جو پی ٹی آئی نے یہ قرارداد ہزارہ کی اس سے پہلے کی ہوئی ہیں، یہ مرکز کے پاس بھی چلی گئی ہے اور صوبے کے پاس، صوبے کو انہوں نے کہا ہے کہ حدود بندی کریں اور مرکز کو کہا آئینی ترمیم، لہذا نیا صوبہ ہزارہ جو ہے اس کے قیام کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہزارہ کے اندر جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ پہ تھا اعلامیہ کہ ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی، اس کے اندر دیکھیں بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں، کوہستان پیدا کر رہا ہے، بڑگرام کر رہا ہے، علی پور کر رہا ہے، تو اس کے اندر بھرتیاں مقامی سطح کی جائیں، ہم ٹھیکیداری سسٹم نہیں مانیں گے۔ اور ہزارہ کے اندر وہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دو یار، کہ پانی کی بجلی ہم 5 روپے یونٹ دے کے 60 روپے خریدتے ہیں اور پھر بھی لوڈ شیڈنگ۔ دوسرا محکمہ صحت کے تحت ایوب میڈیکل کمپلیکس میں ہمارا مطالبہ ہے کہ بڑگرام کے مقام پر ایک اور میڈیکل کمپلیکس بنایا جائے، تاکہ وہاں کے لوگ ادھر اتنے شفٹ نہ ہوں، اور ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ اسپتال، تعلیم کے معاملات اور اسی طرح روزگار کے معاملات جو ہیں ان کے اوپر توجہ دی جائے۔ اور ہزارہ کے اندر ہم نے یہ پہلے بھی بات کہی، میں جناب شہزادہ مستعصم خان صاحب سے کہوں گا کہ ڈی آئی خان میں صوبائی سیکریٹریٹ قائم ہو چکا ہے، ہزارہ کے اندر احمدآباد میں بھی 800 صوبائی سیکریٹریٹ ہم مطالبہ کرتے ہیں اعلامیے میں کہ وہ قائم کیا جائے، کم از کم ہمیں پشاور تو نہ جانا پڑے نا۔ اس کے علاوہ خواتین کے لیے یونیورسٹیز، بچوں کے لیے میڈیکل کالج، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ نگران حکومت میں ایوب میڈیکل یونیورسٹی کا اعلان ہوا تھا تو اس کے اوپر بھی عمل کیا جائے۔ اسی طرح صحت اور گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر یا کمپلیکس ہے، ان کے اندر جتنی کرپشن ہے اور مقامی بورڈ جتنے بھی ہیں وہ ہزارہ کے لوگوں کے لگائے جائیں، خواہ وہ کوہستان کا آدمی ہو، بڑگرام کا ہو، تورغر کا ہو، الہی کا ہو، مانسر احمدآباد یا علی پور کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کوہستان کے مسائل ہیں وہ ان کے جو معاہدے ان کے ساتھ کیے گئے ہیں ان کو فی الفور پورا کیا جائے، ورنہ آج کے پلیٹ فارم سے یہاں ہم اعلان کرتے ہیں کہ کوہستان کے لانگ مارچ پہ فرنٹ پہ انشاءاللہ احمدآباد جائے گا اور ہم ڈیل کر کے کے پی سی ایف کے یا دیگر جن میں کرپشن ہوئی ہے ان کے اوپر انکوائری کی جائے، زلزلہ متاثرین کی مدد جو ہے 2005 کے وہ پورا کیا جائے، اور خاص کر محکمہ مال کے حساب سے خانہ کاش اور ڈی سی ریٹ ایف پی آر میں ہمارا بہت بڑا فرق ہے، اس کو پھر فور ختم کیا جائے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ جنگلات کی جو کٹائی، جس طرح ٹنڈیانی میں یا دیگر علاقوں میں میرے دوستوں نے کہا سیاحت، ہمیں تو یہ کہا گیا کہ بہت بڑی سیاحت ہوگی یہاں پہ، تو ہمارا صوبائی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کو فور فور پابندی لگائی جائے، اور صحت کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس کی ترقی جو ہے وہ کی جائے۔ اور کوٹا سسٹم جو ہے وہ جیسے سندھ اربت میں ہے یا
दूसरे इलाकों में वो जो है वो उस तरह किया जाए। मकामी अदारों में ग्रेड 1 से 16 तक हमारे लोगों का हक बनता है, वो बिल्कुल कोहिस्तान की सीट कोहिस्तान को मिलनी चाहिए, बडग्राम की तौर की तौर वो मकामी लोगों को हक दिया जाए। और हम इसके ऊपर बिल्कुल इंशाअल्लाह कोहिस्तान, बडग्राम और तोलगर के साथ भी हैं। तो इसके अलावा एक हमारा और बड़ा मसला है, वो है खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, कि हमारे बच्चे यहाँ से पेशावर जाते हैं, और खासकर लायर का उस दिन में गया तो उन्होंने बताया कि ये जी उनके जो बच्चे हैं वो पेशावर, अब मुझे बताएं कि कैसे पेशावर जाया जाए। लिहाजा इसके ऊपर भी अमल दरामद किया जाए। और हजारा भर की साफी बरादरी, हजारा के साथियों ने हमेशा मुल्क के पाकिस्तान के साथ वफादारी की है, उन्होंने एक अपना किरदार अदा किया है साफी बरादरी के लिए, हजारा के फनकारों के लिए, हजारा के तलबा के लिए, हजारा के खिलाड़ियों के लिए। ये वही पैकेज दिए जाएं जो कि पेशावर और इस्लामाबाद को दिए जाते हैं, ये हमारा इसके अंदर मुतालबा है। और सबसे अहम बात ये मेरे दोस्तों ने कही, हजरत ने भी कही और किसी और ने भी, मुकद्दसात का तहफ़्फ़ुज़ और तौहीन मुकद्दसात। इसमें आप देखें ये तजवीज़ जिस तरह आती रही हैं, ये सूबा हजारा की करारदाद पर अमल दरामद ये 15 नंबर पे लिखा है। तो गोया ये जिस तरह तजवीज़ उन्होंने दी तो इस एजेंडे में शामिल होगी, वो हमारे ईमान का हिस्सा है, वो सबसे पहले होना चाहिए, वो है तो हम हैं। तो आज की इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ये इलामिया था, मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। टैक्सेस की बात हो रही है, ये एक लंबा प्रोजेक्ट है कि ये जालिमाना टैक्सेस जितने भी हैं ये माफ किए जाएं। और मैं कहूंगा अपनी पूरी टीम का, मैं हजारा एक्शन कमेटी की जितनी भी टीम है उसने भरपूर मेहनत की, साफी बरादरी ने हमारे साथ ताबन किया, नौजवानों ने किया और प्रेस ने वाकई कमाल किया। और बाकी जितने हरीपुर, एबटाबाद, मानसरा से जो लोग यहाँ पे बैठे हुए अभी तक, मैं समझता हूँ कि ये इस बात की दलील है कि हम हजारा काज से मुखलस हैं। सिर्फ अपने दिलों को बड़ा करना है, दिलों के अंदर नफरत नहीं करनी, मैं खत्म करनी है। इंशाअल्लाह ये हजारा एक्शन कमेटी 7 शुहदा जो मानसेरा से सैयद गुलाम हुसैन शाह, हरियाणा से जाहिद जदून, नड़िया से वकास कलोली, तिहाड़ से यासर अरफात, खान जदून का, बाबा हैदर जमान का, वो लोग कि जिन्होंने इस काज को शुरू किया, इसको इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे। हम जारी कस से कोहिस्तान तक इंशाल्लाह एक रहेंगे। और अगले मरले में जिंदगी रही तो हजारा एक्शन कमेटी, अगला प्रोग्राम जिंदगी रही तो कोहिस्तान और बडग्राम में करेगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद रिफ्रेशमेंट यहाँ पे है, कुछ लोग चले गए हैं। एक चीज जरूर क्लियर करूंगा, वो करनी भी जरूरी है कि हमारे दिलों में, मैं समझता हूँ कि शहजादा खान साहब ने, शहजादा गुस्तासफ खान ने वो मोहब्बत भर दी है, पहले भी थी, कि जो हजारा का कोई अवामी नुमाइंदा नहीं बन सका। और ये मैं क्लियर करूँ क्योंकि मुझे ये कहते हैं, हमारा ये था कि हमने किसी पे सियासी और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई किसी जमात पे, मगर हम हजारा के हर MPA MLA के घर पे गए हैं। शहजादा साहब, हमने अगर वो घर पे नहीं तो उनके चौकीदार के पास बगैर पानी के भी कई जगह से हम वापस आए हैं, मगर हमने अपना पैगाम पहुंचाया है। और उनको हमारा इस प्लेटफॉर्म से पैगाम है कि ये मसाइल जो हमने एलानिया की सूरत में बयान किए हैं, सूबाई गवर्नमेंट और मरकजी गवर्नमेंट इसको पूरा करे, वरना अगला राय अमल जो होगा वो दमादम मसला का होगा। बहुत